اپنا حصہ۔ اس کا انداز بہت تجسس بھرا تھا، الفاظ میں شدت اور بولنے میں بہت تیزی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے ایک انوکھا سوال میرے سامنے رکھ دیا کہ سر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا کچھ خاص نہیں۔ وہ دوبارہ بہت جلدی میں بولا نہیں سر، کچھ تو ہے کہ کبھی آپ اپنے کالموں میں کامیابی کے سربرستہ راز بتانے لگتے ہیں، کبھی اخلاقیات کو نئے انداز میں بیان کرتے ہیں اور کسی دن تقدیر ساز فیصلے کرنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے یہ سوال پوچھا کہ آپ مجھ تک کیسے پہنچ پائے، حالانکہ آپ تو میرے شاگرد نہیں ہو۔ فوراً بولا کہ سر آپ کے کالم پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں تو وہاں آپ کے کئی شاگرد آپ کے کالمز کی فوٹوز کاپیز بانٹ دیتے ہیں جو مجھ تک پہنچ گئی۔ مجھے یہ باتیں بہت متاثر کرنے لگیں، اس لیے آپ سے ملنے کو دل چاہا اور میں چلا آیا۔ میں نے کہا یہ باتیں اور یہ راز آپ تک پہنچانے کے لیے ہی تو میں انہیں کالمز میں شامل کر رہا ہوں۔ وہ جنونی انداز میں بولا مگر سر یہ باتیں ہماری قوم کو کہاں سدھاریں گی؟ ہمارے ہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، یہاں تو انقلاب آنا چاہیے، کیونکہ انقلاب ہی اس قوم کا علاج ہے۔ نوجوان کے دلیل بڑے واضح اور جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے چند لمحوں کا وقفہ لیا اور اپنی سوچ کے دھارے کو اس نوجوانوں کی نا امید دوری کرنے پر واقف کیا، اور مجھے بولنے کی جلدی بھی تھی اور میرے جذبات میں شدت بھی تھی، کیونکہ مجھے اس نوجوان کی برین واشنگ کرنا تھی۔ آخر میں نے سکوت توڑا اور بولا بیٹا کہتے ہیں کہ جنگل میں آگ لگ گئی اور اتنی خوفناک آگ کو دیکھتے ہوئے سارے جانور جنگل سے باہر بھاگے۔ جنگل میں ایک درخت پر چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ چڑیا نے جب آگ دیکھی تو فوراً اڑی اور جنگل کے پاس موجود ندی کے کنارے پر پہنچی۔ اس نے اپنی چونچ میں پانی کی چند بوندیں بھری اور جنگل کی آگ پر پھینکنا شروع کی۔ یہ عمل اس نے کئی بار کیا۔ اسی دوران جنگل کے بادشاہ شیر کی نظر اس پر پڑ گئی۔ شیر بولا کہ اے چڑیا تیرے چند پانی کی بوندیں کہاں جنگل کی آگ بجھائے گی؟ چڑیا نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کا سوال اتنا اہم نہیں کہ یہ چند بوندیں کہاں جنگل کی آگ بجھائیں گی، بلکہ سوال اس بادشاہ کل کائنات کا اہم ہوگا جو مجھ سے آخرت کے روز پوچھے گا کہ اے چڑیا جب پورا جنگل آگ سے جھلس رہا تھا تو نے اس جنگل کی آگ بجھانے کے لیے کیا کیا؟ تب میں انتہائی ادب اور احترام سے اپنے اللہ کو یہ بتا سکوں گی کہ اے مالک کل کائنات، جب جنگل جل رہا تھا تو میں نے اسے بچانے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق چند بوندیں پانی کی بھری تھی، اور میرا مالک خوش ہو کر فقط اتنا کہے گا کہ جا چڑیا میں آج تجھ سے راضی ہوا۔ سو بیٹا میں اس چڑیا کی مانند اپنا حصہ ڈال رہا ہوں تاکہ آخرت کے روز حساب کتاب کی باری آئے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ ہم نے قلم سے تجھے سیاہی پھیلانے کی طاقت دی اور تیری آواز کو دوسروں تک پہنچانے کے قابل بنایا، بتا تو نے اس سے کیا کیا؟ اس وقت میں اپنی حقیر سی کوشش کو پیش خدمت کروں گا اور میرا مالک اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ چڑیا کی چند بوندوں کی مانند میری اس حقیر کاوش کو قبول کرے گا۔ بیٹا بات ہار اور جیت کی نہیں ہوتی، بات فقط قبول ہونے کی ہوتی ہے۔ خدا اگر چڑیا کے بچے کو ہمت دے تو وہ شہباز کی آنکھ پھاڑ دیتا ہے، وہ چاہے تو فقط ایک دن کا کسی باڑے صاحب بنائی کی بنائی چھین سکتا ہے۔ مالک کل کائنات تو ایک حقیر مچھر کی مدد سے نمرود جیسے شہنشاہ کو ذلت کی موت دے سکتا ہے، اور وہ اپنی حکمت دکھانے پر آئے تو کمزور مکڑی کے جالے کی مدد سے اپنے محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہیں کو حفاظت فرما کر سکتا ہے۔ کیا پتہ کسی عبادت گزار کی تکبر والی عبادت قبول نہ ہو، وہ کسی گناہ گار کی عاجزی اور ندامت کے دو آنسو اسے بھلے لگے اور اسے بشکتے۔ ایماندار تاجر آخرت کے روز شہید، صدیقین اور انبیاء کے سب میں کھڑا ہوگا۔ حدیث نبوی۔ بیٹا کیا معلوم کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش کسی کو کل ایماندار تاجر بنا دے، اور جب وہ ان عظمت والے لوگوں کی صف میں کھڑا ہو تو وہ خدا تعالیٰ سے کہہ دے کہ مالک مجھے ایماندار تاجر بنانے والا ذریعہ تو فلاں شخص کی تحریر تھی، میرے مالک اس کو بھی اس صف میں کھڑا کر، اور شاید اسی وقت میرے اس کوشش کا صلہ مجھے مل جائے۔ یہ بات اہم نہیں کہ کسی عمل کا فوری نتیجہ کیا ہے اور وہ کتنا مشہور و مقبول ہو جاتا ہے، بات اہم یہ ہے کہ اس عمل کی نیت کیا ہے۔ اگر نیت بہتر ہے تو مالک نے عمل سے پہلے نیت کو دیکھتے ہوئے اس کا صلہ دے دینا ہے۔ اس لیے اگر آج ملک مصائب میں گھرا ہوا ہے تو دیکھیے کون اپنی حیثیت اور بساط کے مطابق اس کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ یہ حصہ کسی ہم وطن کے لیے دعا کرنے سے بھی ڈالا جا سکتا ہے، یہ حصہ تحریر کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے اور تقدیر کی مدد سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا فرمائی کہ خدا اس شخص کو آباد کرے جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے۔ اس لیے اچھی بات کا آگے منتقل کرنا بھی عبادت ہے۔ نا امیدی کے دور میں امید بانٹ دینا بھی اپنا حصہ ڈالنے کے مترادف ہے۔
نا امیدی تو ویسے بھی کفر ہے، اس لیے جو ہو سکتا ہے بیٹا آپ بھی کرو، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس ملک کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کی بہتری اور خوشحالی کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، چاہے وہ وقت کسی کے درد کو محسوس کرتے ہوئے 2 آنسو ہی کیوں نہ ہوں، کیا پتہ وہی آپ کے بخشش کا سبب بن جائیں۔ خود کو قیمتی بنائیں۔ یہ دنیا ان لوگوں کو بھلا دیتی ہے جو اس دنیا کے لیے اہم نہیں ہوتے، جس طرح کچھ لوگ تجوریوں میں خزانہ چھپائے پھرتے ہیں، اس طرح بے شمار لوگ عظیم ہستیوں کی یاد کا خزانہ اور ان کے لیے محبت دلوں میں چھپائے پھرتے ہیں۔ دریا کی تیز بہاؤ کو کوئی مضبوط چٹان ہی 2 حصوں میں کاٹ سکتی ہے، چھوٹے پتھر تو دریا کے بہاؤ کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن شخصیات نے بھی اس دنیا کی خدمت کی، اس دنیا میں محبت بانٹی اور امن کا درس دیا، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آخر ان تمام لوگوں میں کیا خاص بات تھی کہ وہ دنیا کے لیے اہم تھے۔ تمام بنی نوع انسان کو اگر انسان ہونے پر فخر ہے تو شاید انہی عظیم انسانوں کے کارناموں کی وجہ سے ہے۔ ان تمام شخصیات کی عظمت کا ایک اہم ترین زاویہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو دنیا والوں کے لیے قیمتی اور اہم بنایا، اسی وجہ سے تو وہ آج تک یاد کیے جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں غالب کا نام کبھی نہیں مٹے گا، فلسفہ خود ہی ہو تو حضرت اقبال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، الگ ملک حاصل کرنے کی جد و جہد کی داستان ہو تو محمد علی جناح ذہن میں آ جاتے ہیں، ایجادات کا سلسلہ ہو تو ایڈسن کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ ہر شعبے میں عظمت والے نام موجود ہیں جو عظمت پانے سے پہلے ایک طویل جد و جہد اور محنت سے خود کو قیمتی بناتے ہیں۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ سب سے اہم ان کی اپنی ذات ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ رہتا، اس لیے انہوں نے اپنا مال، اسباب، گھر بار، علاقہ، محلہ اور خاندان تک کو چھوڑنا گوارا کیا، لیکن اپنے ڈگر سے ہٹنا پسند نہیں کیا۔ آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کے آپ خواہش مند ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اپنی ذات کو قیمتی بنانا ہوگا۔ یاد رکھیں قیمتی ذات کا مطلب کیا ہے۔ اگر کسی محفل میں آپ کی موجودگی اور غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑتا تو ایسی محفل میں کیا جانا، اور اگر اس دنیا پر آپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو جب آپ جائیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے آپ کا اس دنیا پر آنا آپ کے لیے فضول اور بیکار ہوگا۔ آپ دنیا کے لیے قیمتی تب ہوتے ہیں جب بقول شاعر ہمارے دم سے زینت انجمن کی ہماری یاد ہوگی ہم نہ ہوں گے کہ مفہوم پر آپ پورا اتریں۔ یاد رکھیں آپ کے لیے سب سے اہم آپ کی اپنی ذات ہے، اس لیے بہترین سرمایہ کاری اپنی ذات پر کیجیے۔ اس سرمایہ کاری کی ابتدا ان سوالات سے کیجیے۔ آپ کو یہ زندگی فقط ایک بار ملی ہے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا۔ اس زندگی کے بدلے آپ کیا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو اس دنیا کو کیا کچھ دے کر جائیں گے؟ ان دونوں سوالات کے جواب لکھ لینے کے بعد خوب غور و خوض کریں تو آپ کو اپنا مقصد حیات پتہ چل جائے گا۔ اس کے زیر تابع محنت اور جد و جہد شروع کیجیے۔ بہترین کتابیں خریدیں، یہ آپ کی ذات کو نکھاریں گی۔ کتابوں کا مطالعہ انسان کو عظمت کی دہلیز پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کے اخلاق کو بلند کریں اور آپ کی ہمت بڑھائیں۔ ہمارے ملک میں کتابیں پڑھنے کا رواج عام نہیں۔ ہمارے ہاں نوجوان فارغ وقت میں ٹی وی اور انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی اور خوشحالی کی بڑی وجہ ہی کتاب سے محبت ہے۔ وہاں فارغ وقت میں لوگ ہاتھ میں کتاب پکڑے نظر آتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے ترقی یافتہ خاندان موجود ہیں جو لڑکے کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو اس کی لائبریری کو لازمی دیکھتے ہیں۔ بہرحال کتاب آپ کی ذات کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ اپنی ذات کی بہتری کے لیے غور و خوض کی عادت ڈالیں۔ یہ دنیا خود اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کی لکھی ہوئی خوبصورت کتاب ہے۔ ہر وجود یہ بتانے میں مصروف ہے کہ میں بھی موجود ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بانسری کی آوازوں پر غور کیا تو انہیں علم ہوا یہ تو جدائی کی داستان سنا رہی ہے۔ صاحب درد بھی اللہ تعالیٰ سے دوری کی داستان سناتا رہتا ہے۔ غور و فکر اتنا اہم ہے کہ قرآن پاک میں بے شمار جگہ غور و فکر کرنے کا حکم آیا۔ اپنی ذات کو قیمتی بنانے کے لیے ٹریننگز اور سیمینارز لیے جا سکتے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف ابھاریں، آپ کے علم میں اضافہ کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے لرن مور۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیلف ہیلپ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے موضوع پر نہ ہونے کے برابر سیمینارز ہوتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کے علم میں آئے تو ضرور سیمینارز میں جائیں۔ کوئی صاحب علم جب بولتا ہے تو اس کے کئی سالوں کا تجربہ اور تحقیق آپ کو چند گھنٹوں میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ کسی صاحب بصیرت کی مجلس میں بیٹھنا 1000 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کچھ سالوں سے ہم نے سیلف ہیلپ اور پڑھائی کے بہترین بنانے کے حوالے سے سیمینارز شروع کیے ہیں جن کے نتائج ناقابل بیان ہیں۔ اپنی ذات کو بہتر اور قیمتی بنانے کے لیے آپ ایسے علم اور فن سیکھ سکتے ہیں جو آپ کی ذات کو
گے جو آپ کی خوبیوں کو باہر نکالیں گے۔ ان میں سے NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ آج ذہن کو استعمال کرنے کے حوالے سے بہترین علم ہے۔ مرکبہ، یوگا، چکر اور ایک ہی بھی چیز سیکھی جا سکتی ہے۔ اخبارات اور رسائل کا مطالعہ بھی علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ عملی اور ادبی بحث و مباحثے میں حصہ لیں، اس سے آپ کا زاویہ نظر وسیع پاتا ہے۔ سیر کریں، اس سے دنیا کی خوبصورتی آپ کے اندر کی خوبصورتی کو جگائے گی۔ یاد رکھیں، کامیابی کی ضمانت اپنی ذات پر سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ ہے۔ کامیابی کیسے ممکن ہے؟ ہر شخص کامیابی اور خوشحالی چاہتا ہے۔ لوگ کامیابی کو قسمت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، حالانکہ کامیابی پر کی جانے والی ریسرچ کے مطابق کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک مخصوص فلسفہ اور نظریہ فرماکار ہے۔ زیادہ تر کامیاب لوگ جو اس دنیا پر آئے ہیں، خدا تعالیٰ نے ان میں یہ فلسفہ اور کامیابی کا جذبہ فطرانی شامل کیا۔ یہ لوگ کامیاب تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو کبھی اس پروسیس کو واضح طور پر بیان کرنے کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ لوگ بھی بہتری رہنمائی نہیں کر پاتے۔ کامیاب لوگوں کی کچھ تعداد جو گفتار کے غازی بھی ہوئے، وہ اتنے مصروف زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دوسروں کی رہنمائی کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی بہت تھوڑی تعداد یہ راز بتانا پسند بھی نہیں کرتی، شاید اس ڈر سے کہ دوسرے ان کی جگہ نہ لے لیں۔ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ یہ آفاقی اصول ہے کہ دوسروں کو راستہ دینے سے آپ کا راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ نظام کائنات کچھ مخصوص قوانین اور اصولوں کی مدد سے چل رہا ہے۔ انسان جب ان آفاقی اصولوں اور اٹل اصولوں کو جانتا ہے تو انہیں قوانین کا نام دے دیتا ہے۔ بے شمار عقل سے بالاتر واقعے بھی کسی نہ کسی قانون اور قاعدے کی وجہ سے واضح پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کی رسائی فی الوقت وہاں تک نہیں ہو پاتی۔ 20ویں صدی کے ابتدا میں ایک ریسرچ اسکالر نیپولین ہل نے کامیابی اور خوشحالی کی حقیقت کو جاننے کی ٹھانی۔ اس نے سخت محنت سے 25 سال ہزاروں کامیاب اور ناکام لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان کا انداز فکر دیکھا، ان کے رویے پر غور کیا اور دنیا والوں کو کامیابی اور ترقی کے فلسفے سے روشناس کروایا۔ نیپولین ہل کی ریسرچ بہت واضح اور حتمی ہے، اس میں گنجائش نہیں۔ وہ ریسرچ زیادہ تر کاروباری حضرات کے حوالے سے ہے۔ ان اصولوں کو اگر اسلام کے نظام و کمال کے ساتھ ملا دیا جائے اور بلاخصوص نوجوان طبقے کو ان سے متعارف کروا دیا جائے تو ناقابل یقین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ہم یہ کام اپنے ادارے میں کچھ سال سے سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کامیابی کے پیغام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کامیابی کے حوالے سے ایک سیمینارز کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، دوسرا طالب علموں کی بھرپور اصرار پر ہم نے ان آفاقی اصولوں کے مضمون پر کالم لکھنا شروع کیے ہیں، جو آپ کے سامنے کتابی شکل میں پیش خدمت ہیں۔ مالک کل کائنات نے اس دنیا پر بے شمار مزاج پیدا کیے ہیں، یہ ورائٹی ہی ہے جو اس دنیا کی خوبصورتی کا باعث ہے۔ ہر انسان اپنے مزاج میں پابند ہے۔ ایک بات کسی کی پسندیدہ ہے تو دوسرا اسی بات کی وجہ سے رنجیدہ ہے۔ ہر کوئی غمزدہ بھی ہوتا ہے اور خوش بھی، لیکن اسی خوش اور غم کی وجوہات سب کے لیے مختلف ہے۔ آپ قدرت کے بنائے ہوئے مزاج کا خوبصورت تضاد دیکھیے کہ ایک شخص مال بنا کر خوش ہو رہا ہے تو دوسرا مال اٹھا کر تسکین پا رہا ہے۔ کوئی انسان کو بے قرار کر رہا ہے اور کوئی سب کے قرار کا باعث ہے۔ مزاج کے فرق کی وجہ سے کامیابی کی تعریف سب کے لیے مختلف ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ کسی خاص شعبے میں کوئی فرد اگر منفرد مقام بناتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ مثال، غالب شاعری میں اپنا نام بنا گیا، سقراط فلسفے میں، شیکسپیئر انگریزی ڈراموں نگاری کا بادشاہ بنا۔ غرض یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی کام میں خوشی بھی ملے اور عظمت بھی حاصل ہو تو وہ کامیاب ہے۔ اس لیے ایک طالب علم، کھلاڑی، سیاستدان، بزنس مین اور سائنسدان میں سے ہر ایک کی کامیابی کا مفہوم مختلف ہے۔ اسلام ایک مسلمان کو کامیابی کا نیا اور منفرد تصور دیتا ہے۔ یہ تصور کامیابی ہم روز پڑھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ ربنا آتینا فی الدنیا، اس دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی طلب کی گئی ہے۔ یعنی اسلام دنیا اور دین کو الگ نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ دنیا ایسے بناؤ کہ آخرت بھی بن جائے۔ اسلام کے مطابق کامیابی اتنی اہم نہیں جتنا مقصد کا انتخاب اہم ہے۔ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق کامیابی کا تصور زندگی کے مختلف شعبوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایک فرد مالی طور پر مضبوط ہوتا کہ وہ دوسروں کی مدد بھی کر پاتا، اور اس کی ذہن سکون اور اچھی صحت بھی حاصل ہوتا کہ وہ زندگی کا بھرپور لطف لے سکے۔ وہ با کردار ہو، اچھی شہرت کا حامل ہو، اپنے پیشے میں منفرد ہو اور اپنی پسندی کا معیار زندگی رکھتا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر محبت سے عمل پیرا ہو۔
کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل و جان سے کامیابی حاصل کرنے کے خواہش مند ہو۔ کسی بھی مضمون کو پڑھنے سے اس پر عبور حاصل ہوتا ہے۔ کامیابی بھی ایک شعبہ ہے اور آپ کے لیے ایک انوکھا مضمون بھی ہے، اس لیے آپ اس کا مکمل علم حاصل کرنا ہوگا۔ ہماری یہ کتاب کامیابی کے اسی شعور کو عام کرنے کے لیے ہے۔ کامیابی کے لیے جذبہ اور جوش کی ضرورت ہوتی ہے، اور منفی جذبات تو سب کے لوگوں کی گھر کی کھیتی ہے۔ مثبت، طاقتور اور قابل استعمال جذبات حاصل کرنے کے طریقے ہم آپ کو بتائیں گے۔ کامیابی کا سفر شروع کرنے سے پہلے ایک ایسا راز آپ کو بتانا ضروری ہے جس کے بغیر آج تک کوئی فرد بام عروج تک پہنچ نہیں پایا۔ وہ راز یہ ہے: تقدیر ساز فیصلے۔ دنیا کے بڑے بڑے کارناموں کی ابتدا بھی ایک فیصلہ کرنے سے ہوتی رہی ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں اور پاکستان بننے کا وقت یاد کیجیے۔ اگر یہ فیصلہ نہ کیا گیا ہوتا کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن چاہیے تو کیا ملک بن پاتا؟ آپ اپنے بچپن کے اسکول کی ابتدائی دنوں کو یاد کریں، ان دوستوں کے چہرے اور استادات کے ناموں کو یاد کریں، اسکول کے در دیوار کو تصور میں لائیں اور پھر آج کے دن کو دیکھیے۔ کیا آپ نے تب سوچا تھا کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے؟ کیونکہ اس وقت آپ نے کوئی مناسب شعوری فیصلہ نہیں کیا، اس لیے آج حالات آپ کے من پسند نہیں ہیں۔ لیکن زندگی تو وہ ہے جو ابھی باقی پڑی ہے۔ اگر آپ آج سوچ سمجھ کر کوئی شعوری، زبردست اور زندگی ساز بڑا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا سارا مستقبل بدل کر رہ جائے گا۔ یاد رکھیں، زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں اور دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ زندگی اس لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کامیابی اچھے فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ تمام حقائق اور خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے فوراً فیصلہ کرنے کے عادی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اگر ایک بار فیصلہ کر لیں تو پھر اسے بدلتے نہیں ہیں۔ ناکام لوگ صبح فیصلہ کرتے ہیں اور شام کو فیصلہ بدل لیتے ہیں۔ بے شمار لوگ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ کہیں وہ ناکام نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ کامیابی اچھے فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اچھے فیصلے تجربہ کا نتیجہ ہوتے ہیں اور تجربہ اکثر غلط فیصلے کرنے کی وجہ سے ہی آتا ہے، اس لیے فیصلے کرنے سے کبھی مت گھبرائیں۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ زندگی ان کی اپنی ہوتی ہے اور ان کی زندگی کے سارے فیصلے دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ بڑا ہو کر ایک غیر پختہ شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ اس میں فیصلہ کرنے کی قوت موجود نہیں ہوتی۔ ایک اچھا فیصلہ اتنی قوت کا حامل ہوتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو، مثال آپ کے تعلقات، ماحول، کارکردگی، مستقبل، آمدنی، آپ کی قسمت اور خود آپ کو بھی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جو کچھ آپ ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں اس سے وہی نتائج مل رہے ہیں جو آج آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ منفرد اور بڑا حاصل کرنے کے لیے آپ کو منفرد اور بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا آئندہ آنے والا وقت شاندار طریقے سے گزرے۔ ہر عمل ایک نتیجہ دیتا ہے اور ہر عمل ہی ایک خاص سمت میں آگے بڑھاتا ہے۔ ہر سمت ہمیں ایک منزل کی طرف رواں دواں کرتی ہے، لیکن کیا صرف ایک بار کوئی عمل کرنے سے زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں۔ زندگی تو جہد مسلسل سے بنتی ہے۔ کسی خاص عمل میں مستقل مزاجی ہی ہماری قسمت کی صورت گری کرتی ہے۔ انسان کسی راستے پر تبھی قائم رہ سکتا ہے جب اس نے فیصلہ کیا ہو، اس لیے فیصلہ کرنا ہی قسمت کو سنوارتا ہے۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ حالات کمزور لوگوں کو پیدا کرتے ہیں، جبکہ طاقتور لوگ خود اپنی مرضی کے حالات پیدا کرتے ہیں۔ وہ حالات کی پیداوار نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے حالات بدلنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ سو آج ہی اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ صرف ارادہ اور خواہش ہی سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اٹل فیصلہ کریں آپ نے کیا بننا ہے۔ خود کو اکسائیں، ابھرائیں اور یہ بتائیں کہ زندگی کا تحفہ صرف ایک بار ملا ہے، خدا نہ کرے یہ بیکار ہی گزر جائے، اور جب زندگی کا اصل مفہوم سمجھ میں آئے تو فیصلہ کرنے کا وقت ہی ختم ہو جائے اور زندگی ساتھ چھوڑ جائے۔ جوانی سے بہتر وقت کوئی نہیں۔ ماہرین کی ایک ریسرچ کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ عظیم لوگوں نے بھی عظمت حاصل کرنے سے بہت پہلے کچھ بن جانے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہی اپنی سوچ، رویے اور عمل کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ کم از کم 5 ایسے فیصلے ضرور کریں جو آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر دیں۔ ہم آپ کو آئندہ بتائیں گے کہ فیصلہ کرنے کے بعد سب سے اہم کیا ہوتا ہے۔ مقصد کی اہمیت۔ دنیا میں آج تک ایسے انسان نے کامیابی حاصل نہیں کی جس کا کوئی مقصد نہ تھا، اور آئندہ بھی کوئی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مقصد کا تعین نہ کرے۔ آپ کی صلاحیتیں، وقت، ذہانت، محنت، کوشش، جذبہ اور جنون اور قربانیاں کسی کام کی نہیں اگر یہ کسی خاص مقصد کے زیر تابع نہیں۔ یہ دنیا تعلیم یافتہ، ذہین اور محنتی لوگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ ناکام ہیں کیونکہ ان کی زندگی کا ایک واضح مقصد نہیں۔ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، وہ ایک چوراہے پر پہنچا۔ اس نے وہاں گزرتے ہوئے ایک بوڑھے راہگیر سے پوچھا، یہ سامنے والی سڑک کہاں جا رہی ہے؟
بوڑھے نے کہا تم نے کہاں جانا ہے؟ وہ آدمی بولا میں صرف چلنا چاہتا ہوں، اصل میں مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس پر بوڑھا بولا جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم نے کدھر جانا ہے تو پھر تم کوئی بھی راستہ اپنا لو۔ اگر فٹ بال گراؤنڈ کے گول پوسٹ موجود نہیں تو پورے دن کے میچ کے بعد بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اور کوئی ٹیم ایک بھی گول نہیں کر سکے گی، کیونکہ گول کرنے والے پوسٹ کا تعین ہی نہیں کیا گیا۔ آپ کبھی بھی ایسی بس میں سوار ہونا پسند نہیں کریں گے جس کا تعلق یا پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ زندگی بھی ایک سفر ہے اور اس سفر کو کامیابی کا سفر بنانے کے لیے آپ کو اپنے مقصد کا شعور ہونا چاہیے۔ ماہرین کی ریسرچ کے مطابق دنیا کے 98% لوگوں کا کوئی واضح نصب عین نہیں، وہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ناکام ہیں۔ خواہشات پالنا بہت آسان کام ہے، لیکن ان خواہشات کو برقرار رکھتے ہوئے منظم طریقے سے اور جذبہ جنون سے ایک واضح مقصد کی شکل دے دینا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے خواہشات سب کے پاس ہوتی ہیں، لیکن مقصد کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ آپ کا ذہین ہونا اتنی بڑی بات نہیں جتنا آپ کا بامقصد ہونا آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہے۔ عظیم ذہنوں میں خواب ہوتے ہیں اور پست ذہنوں میں فقط خواہشات۔ خواہش ایک بیج کی مانند ہے، جب تک اسے بویا نہ جائے یہ آپ کو فصل نہیں دے گی۔ دنیا کے کسی بھی بینک میں خواہشات کیش نہیں کروائی جا سکتی، لیکن جب کسی کی خواہشیں جنون بن جاتی ہیں وہی شخص بے شمار بینکوں کا مالک بن جاتا ہے۔ جب آپ ایک مقصد کو منتخب کرتے ہیں تو آپ کی ذہنی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ بظاہر آپ کبھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں، لیکن آپ کا ذہن ہر وقت اس منتخب شدہ مقصد کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے۔ مقصد کے انتخاب کے بعد لاتعداد مواقع آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور حالات بھی خود بخود آپ کی کامیابی کے لیے موافق ہو جاتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو بھی جب محدب عد سے ایک جگہ مرکوز کیا جاتا ہے تو وہ کاغذ کو آگ لگا کر جلا دیتی ہے۔ ذہن کی تمام صلاحیتیں اور توانائی جب کسی ایک مقصد کے زیر تابع ہو کر ارتکاز کی قوت حاصل کرتی ہیں تو وہ آپ کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو کیریئر پلاننگ اور بامقصد زندگی گزارنے کی اہمیت نہیں بتائی جاتی، اس لیے وہ ڈگریوں کے انبار لگاتے ہیں لیکن عملی زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ ایسے بے شمار نوجوان آپ کو ملیں گے جنہوں نے 5 مختلف مضامین میں ایم.اے. ماسٹر ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک بھی شعبے کے ماسٹر نہیں ہوتے، اس لیے کامیابی اور خوشحالی ان کے مقدر میں نہیں آتی۔ وہ نوجوان جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں جس نے ایک مخصوص مقصد کے تحت تعلیم مکمل کی ہو اور ایک خاص شعبے کا ماہر ہو، بجائے اس کے جس نے پورا انسائکلوپیڈیا حفظ کیا ہو اور ایک فکرہ بھی اس کے جذبے عمل کا جزا نہ بن سکا ہو۔ آپ جتنا مرضی تعلیمی یافتہ ہو جائیں اور کتابوں کے انبار پڑھ لیں، اگر آپ کا کوئی مقصد نہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بہترین لباس زیر تن کر لیا اور آپ کو کہیں بھی نہیں جانا۔ تعلیم فقط روزی کمانا ہی نہیں بلکہ جینا بھی سکھاتی ہے۔ لوگ مقصد کا انتخاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں صرف رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیں، رکاوٹیں تب نظر آتی ہیں جب آپ اپنے مقصد سے نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ آپ کا مقصد آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر دیتا ہے۔ بڑے مقاصد زیادہ جوش و خروش پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ چاند کو ہدف بنائیں گے، چاند نہ بھی ملا تو ستارے آپ کے دامن کو بھر دیں گے۔ اس لیے ایک بڑا مقصد انتخاب کریں۔ مقصد زمانے حال کا وہ ارادہ ہوتا ہے جو آپ کے پورے مستقبل کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ مقصد آپ کو ایک شناخت دیتا ہے، موجود مقام سے مطلوب مقام تک کا فیصلہ مقدر ہی طے کرواتا ہے۔ آپ کا مقصد آپ کے جینے کا سبب ہونا چاہیے، ورنہ آپ اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دیکھا گیا ہے کہ شکار شکاری کو دھوکہ دے جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شکاری غذا خوراک کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے جبکہ شکار اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ قائد اعظم علامہ اقبال، حکیم محمد سعید، عبدالستار ایدھی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور عمران خان، ان سب کے پاس ایک واضح حتمی اور منفرد مقصد حیات تھا، اس لیے وہ کامیاب ہوئے۔ آپ کا مزاج دوسروں سے مختلف ہے، اس لیے آپ کا مقصد بھی دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے۔ سب کا ایک مقصد نہیں ہو سکتا، سب کے مقصد جدا اچھے لگتے ہیں۔ سارے ایک ہی ساز بجائیں گے تو دنیا کی ساری رونقیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے دوسروں کے مقاصد اور خوابوں پر تنقید کرنے کے بجائے آپ اپنا مقصد منتخب کریں۔ آپ کیا سمیٹنا چاہتے ہیں، کیا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، کیسا انسان بننا چاہتے ہیں اور کیا بانٹنا چاہتے ہیں، یہی سوال آپ کو مقصد کے منتخب کرنے پر ابھاریں گے۔ اپنی خواہشات کو منظم کریں اور اپنے مقصد کے تابع کریں، اس طرح آپ جو کچھ بننا چاہتے ہیں وہ بننے کی صلاحیت ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ واضح طور پر اپنے مقصد سے آشنا نہ ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی کامیابی کا سفر کی ابتدا ہو گئی، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کس سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ آئیں درست سمت کا تعین کریں۔ درست سمت کا تعین۔
ان 3 جملوں پر غور کریں۔ میں خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بہت زیادہ پیسہ کماؤں گا، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ ہر شخص اس قسم کے فقرے بولتا نظر آتا ہے، لیکن یہ فقرے فقط خواہشات کو ظاہر کرتے ہیں۔ مقصد کو بیان کرنے کے لیے کچھ اصول و ضابطہ واضح کرنا ضروری ہے۔ غیر واضح مقصد آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ہی آپ اسے حاصل کر سکیں گے۔ مقصد کا تعین کرنے کے لیے درج ذیل شرائط سامنے رکھیں۔ پہلی شرط، آپ کا مقصد حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے۔ فرضی خیالات اور خواہشات مقصد نہیں کہلاتی۔ خواہشات کی بھرمار سے آپ شیخ چلی تو بن سکتے ہیں لیکن کامیاب انسان نہیں۔ دوسری شرط، آپ کے مقاصد واضح اور قطعی ڈیفائن ہوں، ان کو ماپا جا سکے۔ مثال، مجھے اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں ایک واضح اور قطعی گول کو بیان نہیں کر رہا، لیکن مجھے 90% نمبر حاصل کرنے ہیں یہ ایک مخصوص اور قطعی مقصد کو بیان کرتا ہے۔ تیسری شرط، آپ مقصد کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کتنے وقت میں حاصل کرنا ہے۔ مثال، مجھے بہت سے پیسے چاہیے ایک غیر واضح اور غیر قطعی مقصد ہے جس کے ساتھ وقت کا تعین بھی نہیں کیا گیا کہ آپ کو یہ مقصد کب حاصل کرنا ہے، جبکہ مجھے اس سال 20 لاکھ روپے کمانے ہیں ایک واضح، قطعی اور ٹائم باؤنڈ مقصد ہے۔ چوتھی شرط، آپ کے مقاصد آپ کے اپنے اختیار میں ہوں نہ کہ دوسروں کے۔ مثال، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، یہ مقصد آپ سے زیادہ آپ کے بیٹے کے اختیار میں ہے، اس لیے یہ فقط ایک خواہش ہے جو پوری ہو یا نہ ہو معلوم نہیں، لیکن مجھے ڈاکٹر بننا ہے ایک ایسا مقصد گول ہے جو 100% آپ کے اپنے اختیار میں ہے اور اسے آپ محنت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پانچویں شرط، آپ کے مقاصد بڑے ہوں، چھوٹے چھوٹے ہدف آپ کی شخصیت کو چار چاند نہیں لگاتے، یہ آپ کو عمل پر نہیں ابھارتے۔ بڑے مقاصد آپ کے اندر جوش و جذبہ بھر دیتے ہیں۔ لوگ صرف بل ادا کرنے، بچے کی فیس ادا کرنے اور گھر چلانے کے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتے ہیں، اس لیے وہ سرد جذبات کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص بہت سا پیسہ کمانے اور زندگی کو پرلطف بنانے کا سوچے تو وہ جذبہ سے کام کرے گا۔ اس لیے کہتے ہیں آلویز شوٹ دی مون۔ طالب علم صرف پاس ہونے کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ انہیں ٹاپ کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ یہ مقصد ان کے اندر ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا کرے گا۔ چھٹی شرط، آپ کے مقاصد مثبت طرز فکر پر مبنی ہوں۔ مثال، آپ بیماریوں سے بچنے کے بجائے صحت مند ہونے کے ہدف طے کریں۔ اینتھونی رابنس کہتا ہے کہ لوگ سست نہیں ہوتے، ان کے مقاصد بیکار اور سست ہوتے ہیں جو ان کو جوش نہیں دلاتے اور وہ خود بیکار ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان جہازوں کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں جنہیں انہوں نے کبھی سفر پرواہ ہی نہیں کیا۔ مقصد کو واضح، قطعی، حقیقی طور پر بیان کیے بغیر، اس کے ساتھ وقت کے حد مقرر کیے بغیر آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک ڈیفینیٹ گول بنانے سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کیا کرنا ہے، کس طرح جانا ہے، کہاں پہنچنا ہے اور کب پہنچنا ہے، اس لیے آپ یقیناً کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نپولین ہل کہتا ہے کہ انسانی ذہن جو کچھ بھی واضح طور پر سوچ سکتا ہے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک ایسا راز ہے جو ہر انسان کی زندگی کا راستہ بدل سکتا ہے، خواہ اس کی عمر کتنی اور ماحول کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ راز یہ ہے واضح مقصد کا تعین۔ مقصد منتخب کرنے کے بعد آپ ایک مختلف انسان بن جاتے ہیں۔ آپ کی سوچ، کاوشیں، محنت، جستجو اور لگن سب آپ کے مقصد کے زیر تابع ہو جاتے ہیں۔ آپ کی تمام توانائی ایک ہدف کو حاصل کرنے میں صرف ہوتی ہیں اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان شرائط کی مدد سے مقاصد انتخاب کر لیں تو ان کو کسی کاغذ پر صاف الفاظ میں لکھ لیں اور لکھنے کے بعد آپ اپنے سے عہد کریں کہ آپ نے ان کو حاصل کرنا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ انہیں جب کاغذ پر منتقل کرتے ہیں تو یہ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ ہدف کا واضح طور پر تعین آپ کے وقت کو بچاتا ہے، آپ کی کامیابی کو یقینی بناتا ہے۔ جن لوگوں کے سفر کی منزل نہیں ہوتی اور جو اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت نہیں گزارتے وہ لوگ امواں بھٹک جاتے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے۔ اب ہم زندگی کے مختلف شعبوں کی کامیابی کے متعلق بات کرتے ہیں جن میں توازن حاصل کر کے آپ غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔